انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے دو مختلف مقامات سے مختلف آیات مبارکہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں تلاوت کی ہے۔ آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دین اسلام ایک عالمی دین ہے اور دین اسلام کی بنیاد محبت ہے۔ آپ دین اسلام کے کسی بھی پہلو اور کسی بھی اینگل اور کسی بھی زاویے سے تحقیق کر لیں، آپ کو دین اسلام کے اندر محض محبتیں ہی محبتیں ملیں گی۔ یہ دین نفرتوں کو دور کرتا ہے، یہ دین اپنائیت کا احساس دلواتا ہے، یہ دین بتاتا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روک کر ظالم کے ساتھ محبت کرو، مظلوم کو ظلم سے بچا کر اس کے ساتھ محبت کرو، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ بھی محبت ہے، اور جس کو تکلیف سے بچا رہے ہو اس کے ساتھ بھی محبت ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ دین کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث مبارکہ جس کو جوامع الکلم فرمایا گیا، 3 جملے میرے آقا نے بڑے زبردست بیان فرمائے۔ میرے آقا کا تو ہر جملہ ہی شاندار ہے۔ آقا فرماتے سل من قطعک، سل من قطعک، تو اس کے ساتھ جوڑ جو تجھ سے توڑے، وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے نا تو اس کو معاف کرتا چلا جا، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے نا تو اچھا سلوک کرتا چلا جا۔ حالانکہ انسان اگر سوچے، انسان کے اندر جو میرے اللہ نے ایک انتقام کا جذبہ اور ایک طاقت اور ایک شعور رکھا ہے نا، وہ تو انسان کو اس بات پہ ابھارتا ہے کہ جو تیرے ساتھ جیسے کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا یہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ بندے کی فطرت کچھ ایسی سی ہے بھی آپ جیسے میرے ساتھ برتاؤ کرو گے میں ویسے کروں گا، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ لا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی برائی کرتا ہے نا اپنے اچھائی کے ساتھ پیش آنے، کوئی جناب والا نفرت کرتا ہے نا آپ نے اس کو محبت دینی ہے۔ اس لیے کہ آپ خون کے ذرات کو پانی سے تو دھو سکتے ہیں، خون کو خون کے ساتھ نہیں آپ دھو سکتے۔ خون کے نشانات کو خون سے دھونے کی کوشش کرو، یہ ناممکن ہے۔ محبت آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ میرے آقا نے جب ابتدائے نبوت میں ذمہ داری نبوت کو نبھانا شروع کیا نا، چاروں طرف سے نفرت کے تیر آئے، لیکن میرے آقا نے کسی ایک نفرت کے تیر کو بھی نفرت کے اندر ڈبو کے واپس نہیں کیا۔ تیر نفرت کا میرے آقا کی طرف آیا، آقا نے اسی تیر کو اٹھایا، محبت کے اندر ڈبو کر کے واپس کر دیا۔ اور وہ میرے آقا کی محبت کا عالم ایسا تھا کہ آگے آنے والا میرے آقا کے اخلاق، آقا کی محبت سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں کتنی مرتبہ آپ کو واقعہ سنا ہے، آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی بدھو آتا ہے، میرے آقا کی گردن کے اندر چادر ڈالتا ہے، دونوں ہاتھوں سے کستا ہے زور لگا کے، ایسے گردن کے اندر ڈالی اور اس کو دونوں ہاتھوں سے کسا، زور لگا کے کس کے پھر گھسیٹ رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں یہ اتنی جلدی ہوا، آنن فانن ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا، ہم ابھی دیکھ ہی رہے تھے بندہ آ رہا ہے، اس نے آنن فانن حملہ کر دیا، چادر بھی ڈال دی، گھسیٹنا بھی۔ صحابہ فرماتے ہیں میں جیسے سمجھ میں آئی ہم نے پکڑ کر کے آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ اب چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے وہ بندہ بیٹھے، آپ علیہ السلام مسکرا کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی قاتلانہ حملہ کیا ہے میرے اوپر؟ خاموش، بتا زیادتی کی ہے نا؟
جی یا رسول اللہ۔ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے نا؟ جی یا رسول اللہ۔ پتہ ہے میں تیرے ساتھ اب کیا کروں گا؟ بدلہ لوں؟ ابھی میرے آقا گفتگو فرما رہے ہیں کہ ادھر ساتھ کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ کہاں تلوار کھینچتے ہیں اور یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتار دیتا ہوں جو پیغمبر کی ذات پہ حملہ کر رہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ آقا فرمایا عمر صبر کر جا، تھوڑا صبر تو کر۔ پوچھا پتہ ہے میں اب کیا کروں گا تیرے ساتھ؟ وہ آگے ہنس کے کہتے ہیں جی جانتا ہوں۔ آقا فرماتے چنگا بندے، ایک تو حملہ بھی کرتا ہے، اقرار جرم بھی کرتا ہے، پھر آگے ہنستا بھی ہے اور ہنس کے کہتا ہے جانتا ہوں۔ کیا جانتا ہے تو؟ کہا جی میں نے سنا ہے آپ سزا دینے والوں کو بدلے میں سزائیں نہیں دیا کرتے، آپ دکھ دینے والوں کو بدلے میں دکھ نہیں دیا کرتے۔ میں نے تو سنا ہے جو آپ کی ذات پہ حملے کرتے ہیں نا مسکرا کے اسے معاف کر دیا کرتے۔ آقا فرماتے تو نے بالکل ٹھیک سنا، جا میں تجھے رب کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ جملہ کہنا تھا، میرے آقا نے جیسے معافی کا اعلان کیا فوراً میرے آقا کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر آگے حکمت ہے، نفرت کو نفرت سے نہیں دھویا، نفرت کو محبت سے۔ اپنے اسلام نے ایک یہودی سے قرض لے لیا، ضرورت پڑ گئی، قرض لے لیا۔ قرض لینے کے بعد ایک وقت متعین کیا گیا کہ فلاں وقت کے اوپر میں آپ کو قرض واپس کر دوں گا۔ ابھی متعینہ تاریخ آنے میں 3 دن باقی تھی۔ وہ یہودی آیا اور آپ علیہ السلام کے اوپر آ کے چڑھ گیا، مسجد کے اندر آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے آپ ایسے کرتے ہیں، آپ لوگوں سے لے کے واپس نہیں کرتے ہیں، آپ نے میرا قرض دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا۔ آج کے دور میں تو خیر کسی سے قرض لینا ہو، قرض لینے والا جا کے کہتے ہیں یار تیری مہربانی مجھے بڑا ضرورت ہے یار پیسے تو واپس کر دو۔ آج قرض لینے والا جرأت کے ساتھ نہیں بول سکتا، اس نے دینا ہو نا وہ ڈاڈا ہو کے بولتے ہیں۔ اور وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے آقا خاموشی سے بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، پکڑ لیا اسے اور پکڑ کے غصے کے اندر آ کے اسے پیش ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ابھی؟ پیغمبر نے آپ کا قرض دینا ہے تو قرض دینا ہے تو کیا ہو گیا؟ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اس آپ علیہ السلام کو بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں، عمر کیا ہو گئے، کیوں اس کو ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے قرض دینا ہے اس کا، یہ حق میں جانب ہے، مجھ سے قرض مانگ سکتے ہیں۔ ہاں آپ کا کام یہ تھا کہ آپ یوں کرتے، مجھے بھی سمجھاتے اسے بھی سمجھاتے، حالانکہ اصولی طور پہ ابھی وقت باقی ہے قرض کی ادائیگی کا، لیکن آپ علیہ السلام بڑے تحمل سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا عمر ابھی وقت کے آپ کا حق تھا، آپ مجھے سمجھاتے یا رسول اللہ اگر کسی سے قرض لے لینا تو اس کے ٹائم آنے سے پہلے واپس بھی کر دیا کرتے، آپ کا یہ حق تھا، مجھے سمجھاتے۔ اور آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے، اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی سے قرض کی واپسی طلب کرنی ہو تو لہجہ ذرا نرم رکھا کرتے، یہ الفاظ نہیں اختیار۔ اس نے مانگ لیا کوئی بات نہیں، عمر اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے خیر خواہی کرتے ہو نا تو میرا قرض ادا کرو، نہ یہ کہ میری طرف سے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ لڑو۔ یا رسول اللہ قرض کتنا ہے؟ اتنا قرض ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کا سارا قرض ادا کرتا ہوں۔ کہا نہیں اب اتنا نہیں ادا کرنا، میں نے جتنا اس کا قرض ادا کرنا اس سے زیادہ 20 وسق کھجوریں اس کو اضافی دے دو۔ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ قرض کے بدلے قرض تو سمجھ میں آتا ہے، یہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے اور زیادتی کے بعد آپ اس کے قرض میں مزید اپنی طرف سے اضافہ کر کے لوٹا رہے۔ کب پیسہ جب کوئی زیادتی کرتا ہے، زیادتی کرنے والے کے ساتھ زیادتی کر دینا، معاف کر دینا، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہوگا نا، معاف کرنے کے بعد احسان کر کے دکھا دینا، یہی تو محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ اس نے زیادتی بھی کی ہے، میں اس کا قرض بھی واپس کروں گا، الٹا اس سے زیادہ اس کو دوں گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے محبتیں، یہ ضرور محبت دین کے ذریعے سے آتی ہے۔ اور جہاں پہ دین ہوگا نا، میں عموماً آپ کے سامنے کئی مرتبہ ذکر کر چکا، میرے اللہ نے انسان کو ایک وجود دیا ہمیں سمجھانے کے لیے نا، اس وجود کے اندر ہمیں مختلف قسم کے اعضاء دیے۔ اب مختلف اعضاء میں مجھے آنکھ بھی دی ہے، مجھے کان بھی دیے ہیں، مجھے ناک بھی دی ہے، مجھے ہاتھ بھی دیے۔ اللہ نے ہر ایک کا کام بالکل الگ الگ رکھا ہے۔ جو کام آنکھ کا ہے نا وہ میرا ناک نہیں کر سکتا، اور جو کام میرے ناک کا ہے نا وہ میرا کان نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کا کام بالکل الگ الگ ہے۔ جو کام میرے پاؤں کا ہے نا وہ میرا ہاتھ نہیں کر سکتا، لیکن میرے اللہ نے اس پورے سسٹم کو آپس کے اندر جوڑے، اور وہ سسٹم کو جوڑنے کے لیے اللہ نے درمیان میں ایک چیز پیدا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے پورے بدن کے مختلف اعضاء ضدوں والے
اعضاء کو جوڑنے کے لیے روح کو درمیان کے اندر پیدا کر دیا۔ اب جب روح درمیان کے اندر آ گئی نا، میری آنکھ میں درد ہے نا، تو میں پاؤں کے ذریعے سے چل کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ اگر فرض کرے میرا اللہ میرے پاؤں کو قوت گویائی دے دے، میرا پاؤں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ مسئلہ آنکھ کا ہے، میرا تو نہیں ہے نا، یہ مسئلہ آنکھ کا ہے، درد آنکھ کا ہے، تو آنکھ ڈاکٹر کے پاس سے جا کے دوائی لینا، میں چل کے کیوں جاؤں سردی کے اندر؟ پاؤں کو آنکھ کی تکلیف کا احساس ہے کیونکہ درمیان کے اندر روح موجود ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے پھر بدن کے اعضاء کا آپس کے اندر کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی میت کو غسل دینا یا غسل دیتے ہوگا، جب آپ دیکھیں اعضاء وہی ہیں، آپ اس کا بازو اٹھا دیں، اس بازو کو بالکل بدن کے ساتھ بالکل وہ الگ ہوا کھڑا تھا، اگر بندہ نیک ہے تو نرم ہوگا، اگر بندہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بدن اکڑ جاتے ہیں، وہ بدن بالکل الگ الگ ہے۔ اب آپ اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، آنکھ کاٹے، جو وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم، وہ سارا بدن بالکل چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، کبھی میت کو تکلیف نہیں ہو رہی کیونکہ وہ درمیان میں تعلق ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جو خاندانی نظام بنایا ہے نا، ہمارا جو معاشرتی نظام بنایا ہے، اس میں بھی میرے رب نے طبیعتیں، مزاج، عہدے، رتبے اور رشتے الگ الگ بنائے ہیں، ہر ایک کا بالکل الگ کام ہے۔ ایک گھر کے اندر خاندان سے چھوٹا ایک گھر لے لیں، ایک گھر کے اندر مختلف قسم کے میرے رب نے عہدے رکھے، ایک باپ کا عہدہ ہے، ایک ماں کا عہدہ ہے، ایک بڑا بھائی ہے، ایک بڑی بہن ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، ایک خامند ہے، ایک بیوی ہے۔ اب جو کام باپ کا ہے نا وہ ماں کر ہی نہیں سکتی، اور جو کام ماں کا ہے وہ باپ نہیں کر سکتا، جو عہدہ، جو رتبہ، جو ذمہ داریاں بڑے بھائی کی ہیں وہ چھوٹا بھائی نہیں کر سکتا، اور جو چھوٹے بھائی کی ذمہ داری سیم بدن کی طرح، لیکن ان تمام رشتوں کو درمیان میں آپس میں جوڑا، کنیکشن کو میرے رب نے پیدا کیا، جس طرح بدن کے تمام اعضاء کو جوڑا ہے تو روح کے ذریعے سے، ان تمام رشتوں کو اگر جوڑا ہے تو میرے رب نے وہ دین اسلام کے ذریعے سے جوڑا ہے۔ اور جب دین ہوتا ہے اب پتہ چلتا ہے تکلیف کا۔ والد صاحب گھر میں بیمار ہیں اور والد صاحب کے رتبے کا اولاد کو پتہ ہے، اولاد کو دین پڑھا ہوا ہے، پڑھایا ہوا، ان کو پتہ ہے کہ والد کون ہوتے ہیں، رضا ربی فی رضا الوالد، باپ وہ ہوتا ہے جس کی رضا میں میرے رب نے اپنی رضا رکھ چھوڑی ہے۔ جب دین ہوتا ہے پھر گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے باپ کون ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کے لیے کامیابی کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، میرا رب فرماتے ہیں والد کی دعا میرے ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ قبولیت کے درمیان اور والد کے اٹھے ہاتھوں کے درمیان کوئی درمیان میں پردہ ہے ہی نہیں۔ ماں کا رشتہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے پاؤں تلے رب تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، بالکل بجا ہے، حدیث مبارکہ میں بالکل آیا ہے۔ ایک صحابی ہے، پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کون ہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا ابو کا، اب تیرا ابا۔ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ والد کی اہمیت میں آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ نے قرآن پاک میں تو دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ذکر کیا۔ آپ سورہ لقمان اٹھائیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنے کی وصیت۔ اب یہ رب تعالیٰ نے سارا نظام یہ دین کے ذریعے سے، ہمیں دین ہے تو پتہ ہے باپ کے رتبے کا بھی، ماں کے رتبے کا بھی۔ اب باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر کے سارے فرد تڑپیں گے، اور اگر گھر میں دین نہیں ہے نا پھر کیا ہوگا جناب والا؟ جہاں دین نہیں ہوتا وہاں گھر میں ماں باپ نہیں ہوتے، وہاں ماں باپ اولڈ ایج ہوم کے اندر ملتے ہیں، انگلش میں ایسے کہتے ہیں، وہ اولڈ ایج ہوم ہے، جہاں باپ بوڑھا ہوا اٹھا کے اس کو وہاں پہ ڈال دیں۔ جب ماں باپ کا رتبہ دین سمجھاتا ہے اور دین گھروں کے اندر آتا ہے تو خدا کی قسم پھر ان کے دکھ کو بھی دکھ محسوس ہوتے ہیں، اور پھر میرا اللہ ان کی رضا میں کامیابیاں رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر گزرے ہیں، وہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ سے ایسے ایسے سوال کر لیتے تھے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ لاڈلا موسیٰ کلیم اللہ، ان کے خاص بیٹھے بیٹھے اللہ
پوچھ لیا اللہ یہ بتائے کہ جنت کے اندر میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اب اس کا سوال نہ دین کے ساتھ نہ دنیا کا، اپنی ایک تعلق کی بات ہے. اللہ میں جاننا چاہتا ہوں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. موسیٰ رہنے دے. ہاں نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی، میں آپ کا کلیم ہوں، میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، میرے پڑوس میں جنت کے اندر کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا موسیٰ آپ دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں شہر کے اندر جاؤ، فلاں بازار کے اندر جاؤ، فلاں نمبر دکان ہے، اس دکان کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوگا نا وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اچھا پڑھا نیک بندہ ہوگا. پیغمبر کی جو پڑوس جس کو مل رہے، پتہ نہیں کون سا نیک عمل کرتا ہوگا، جا کے دیکھتا ہوں. لمبا سفر کیا، اس بازار میں پہنچے، اس دکان پہ پہنچے، اس دکان کے اوپر صبح پہنچے، دیکھا کسائی کی دکان ہے. کسائی نے صبح دکان کھولی، دکان کھول کے اپنا گوشت سیٹ کیا، گاہکوں کی لائن لگی، لیکن اس نے سب کو روک دیا، کہا میں نہیں دیتا آپ کو گوشت، 1 منٹ صبر کریں. تمام گوشت کے اندر سے ایک اچھا سا ٹکڑا نکالا اور ٹکڑا نکال کے اس کو اپنے کپڑے کے اندر لپیٹا اور لپیٹ کر کے اس کو سائڈ پہ رکھا اور سائڈ پہ رکھ کے گاہک آنا شروع ہو جائے. سارے گاہکوں کو اس نے گوشت فروخت کیا. موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے، جیسے اس کی دکانداری ختم ہو گئی اس نے دکان بند کی، وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور گھر چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے جا رہے. جیسے وہ اپنے گھر کے اندر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی. اب انہوں نے دروازہ کھولا، جی میں آپ کے گھر کے اندر مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، اس علاقے میں نیا ہوں، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں رات گزارنا چاہتا ہوں. اچھا دور تھا، آج کی طرح کا دور تو تھا نہیں کہ بندہ پہلی بات تو کسی کے ساتھ ایسی خیر خواہی اجنبی کے ساتھ کر نہیں سکتا، اور اگر خیر خواہی کر بھی لے تو صبح تک امید ہے کہ وہ بندہ صحیح نصیحت کر کے جاتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ خیر خواہی کی کیوں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو رات رکھ لیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بندہ جب گھر کے اندر آیا نا، اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا نکالا، اس کی چھوٹی بوٹیاں بنائی، ایک ہنڈیا کے اندر اس بوٹیاں کو ڈالا اور اس کا شوربہ بنایا، پھر روٹی بنائی اپنے ہاتھ سے اور روٹی کو شوربے کے اندر بالکل نرم کیا، نرم کر کے ایک پیالے کے اندر ڈالا، پیالہ بھر کے اندر ایک کمرے کے اندر لے کے گیا. جب اندر کمرے کے اندر لے کر گیا تو وہ پیالہ بھر کے لے کے گیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے نکلا تو وہ پیالہ بالکل خالی ہے اور یہ مسکراتا ہوا باہر ہے. جب وہ اندر سے باہر آئے میں نے پوچھا نوجوان آپ صبح دکان سے گوشت لے کر آئے ہو، آپ نے پیالے کے اندر بھرا ہے، اس کی سرید بنائی ہے، صحبت بنائی ہے، نرم کیا ہے، پیالہ لے کے کمرے کے اندر گئے ہو، جب واپس آ رہے ہو تو مسکراتے ہوئے پیالہ خالی ہے، مجھے ماجرا تو سمجھاؤ. وہ کہنے لگے جی چھوڑے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں. کہا کیا کریں گے جان کے؟ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی مجھے بتائے. اچھا آپ ضد کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے، نوجوان میں آپ کو جانتا نہیں ہوں کہ آپ کون ہے. ماجرا یہ ہے کہ اندر میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، اس کے پاؤں کام نہیں کرتے، اس کے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، کمزور ہے، نظر بھی نہیں آتا. میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں تو اپنی دکان پر گوشت کے اندر سے عمدہ ٹکڑا بیچنے سے پہلے میں اپنی ماں کے لیے نکال کے رکھتا ہوں، سارا گوشت بیچتا ہوں، پھر وہ ٹکڑا گھر کے اندر لے کر آتا ہوں، اس ٹکڑے کو نرم کرتا ہوں اور روٹی کو نرم کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھلاتا ہوں. جب میں اپنی ماں کو کھلا دیتا ہوں نا، میری ماں مجھے اشارہ کرتی ہے ذرا قریب آ، اپنا کان میرے منہ کے قریب کر. جب میں کان اپنے ماں کے منہ کے قریب کرتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے، بیٹا تو نے خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا، جا میں ماں تجھے دعا دے رہی ہوں کہ میرا رب تجھ سے خوش ہو کر جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنا لے. موسیٰ علیہ السلام پوچھا تھا اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ پیالہ جو لے کے آ رہا ہوں ماں نے دعا دی ہے، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ کہتا میں ہنستا اس لیے ہوں، کہاں میں گناہگار، کہاں موسیٰ کلیم، کہاں میں وقت کا قصاب، کہاں موسیٰ وقت کا پیغمبر. مجھے اور موسیٰ کا پڑوس کیسے مل سکتے؟ ماں ہے اس نے دعا دے دی، میں خوش ہو کے آتا ہوں، لیکن میں کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو پکڑ کے کہتے ہیں آ میرے سینے سے لگ جا، اور میں تجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہتا ہوں میرے رب نے تیری ماں کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کو قبول کر کے تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا. میں موسیٰ ہوں اور مجھے رب نے تجھے دیکھنے کے لیے یہاں پر بھیج دیا ہے. تو یہ رتبے سمجھنے کب آتے ہیں؟ جب دین ہوتا ہے. وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.